تو یہ پرابلم ہے زبان کی وجہ سے، یہ بات محسوس کرتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم انگریزی زبان کے اوپر نفسیاتی طور پر یعنی ہم اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زبان کے ساتھ ناقدری کا معاملہ کر بیٹھتے ہیں. ہمارے بچوں کو، میں نے آپ سے سندھ کی میں نے مثال دی تھی، میں نے آپ کو سندھ اور پنجاب کی مثال اس لیے دی تھی، مجھے بلوچستان کا ایکسپیرینس بہت لمیٹڈ ہے، میرا نہیں ہے بلوچستان کا ایکسپیرینس، لیکن سندھ اندرون سندھ جانے کا اور پنجاب جانے کا میرا تجربہ زیادہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اساتذہ، ایسے اساتذہ جو سندھی زبان اچھی بول سکتے ہوں، حالانکہ وہ سندھی لینگویج کے ٹیچرز ہیں اور سندھی یعنی ان کی اپنی مادری زبان سندھی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اچھی سندھی نہیں بول سکتے، وہ شاہ لطیف کے کلام کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، وہ سندھ کے کلاسیکل لٹریچر سے نا آشنا ہے. بالکل یہی بات مجھے پنجاب کے اندر لوگوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زبان لکھنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، ہم اپنی زبان پڑھنا ٹھیک سے نہیں جانتے، یہ انہوں نے کہا. تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم درست اپنے کلیئرٹی ہمارے پاس ہو، درست میتھڈالوجی ہم امپلوائے کریں، تو ہم بہت اچھی انگریزی سکھا سکتے ہیں. اپنی زبان کی قیمت پر بھی نہیں سکھانی، دوسرے مضامین کی تفہیم کی قیمت پر بھی نہیں سکھانی. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے مضامین کی تفہیم کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ بھی ناقدری کر رہے ہیں، اور ایک احمقانہ میتھڈالوجی کو اختیار کرتے ہوئے یعنی ٹینسز کے ذریعے ہر بچے کو ٹینس کر رہے ہیں. انگریزی نہیں آ رہی، انگریزی کا ٹینسز سے کوئی ٹینسز سکھانے سے انگریزی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹس آف اسپیچ سکھانے سے انگریزی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو زبان آپ کو سب سے اچھی آتی ہے اس کے قواعد کا علم آپ کو سب سے کم ہے. ایک انٹیوٹیو سینس آف لینگویج ہے جس کی بنیاد پر آپ وہ زبان بولتے ہیں. آپ اس وجہ آپ کی زبان میں جو آٹومیٹسٹی ہے یا اسپونٹینٹی ہے، اس کی ریزن ریممبرنگ دا رولز آف لینگویج نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو ان پٹ ملا ہے وہ ایرر فری ہے. ہم ایرر فری ان پٹ، میں جب اسکول میں کراچی، میں تو مہنگے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں، جو بہت مہنگے اسکول ہیں جہاں بہت زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں بچوں سے، پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں اردو بولنے پہ جرمانہ ہے، بچے نے اردو کا لفظ منہ سے نکالا، جرمانہ، چلو بھائی پیسے نکالو. ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ استاد غلط انگریزی بولے چلے جا رہا ہے پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ، کوئی اس کو پوچھنے پکڑنے والا نہیں. اس سے ہوا کیا؟ ان پٹ جو ہے وہ ایرر فری نہیں رہا، ایرونیس ان پٹ. ایرونیس ان پٹ کا مطلب غلطیوں سے بھرا ہوا ان پٹ. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ سینس آف لینگویج بگڑ گیا. ٹھیک ہے، اس سے انگلش نہیں آئی. انگلش آئے گی آپ ان پٹ، میں نے 3 اصول بیان کیے تھے. پہلا اصول یہ تھا، میں ذرا اس کو یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ تو جو آپ کا سوال ہے نا، دیکھیے ہمیں اس نظام کی، اگر ہم اس نظام کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ڈھنگا کام نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اس وقت یہ ضرورت پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نظام کو پولائٹلی کوشچن کریں، اس نظام پر سوال اٹھائیں پوری پولائٹنس کے ساتھ. ہمیں جلسہ جلوس دھماکہ اور گھیراؤ اور دھرنا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بس یہ کہنا بھائی دیکھو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. ہمارے بچوں کو انگریزی بھی نہیں آئی اور سائنس اور میتھس بھی سے بھی ہاتھ سے گیا اور اپنی زبان سے بھی ناقدری ہوئی، تو گھاٹے کا سودا ہے نا. اس کی وجہ ہم یہ کریں اپنی زبان کے اوپر کام کریں، اپنے مضامین جو ہیں ان کو بھی صحیح اس کا فہم دیں اور انگریزی زبان کو صحیح طریقے سے پڑھائیں. انگریزی اچھی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کی انگریزی اچھی ہو، بہت اچھی ہو، لیکن ان حرکتوں سے انگریزی اچھی نہیں ہوگی. تو جن چیزوں سے صحیح ہوگی اس سے صحیح ہوگی. تو جو ہم اس دن بات کر رہے تھے لسننگ اور ریڈنگ، ٹھیک، یہ ہم نے یہ بات کی کہ لینگویج کا ایک ہے ان پٹ، ایک ہے آؤٹ پٹ. بہت سمپل سی چیز ہے. یہ اسپیکنگ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے، لسننگ جو ہے وہ ان پٹ ہے، رائٹنگ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے، ریڈنگ جو ہے وہ ان پٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا کلیکٹیو نام
پھر دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اس کو میں اوریسی کہتا ہوں، اس کو ہم لٹریسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر وہ انسان جو لکھنا پڑھنا سیکھ گیا ہے وہ لکھنے پڑھنے پر راضی نہیں ہے. مطلب جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 8-8.5 کروڑ لوگ اس وطن میں، کم از کم 8-9 کروڑ لوگ اس وطن میں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. امتحان دینے کے بعد مجال ہے کہ کوئی کتاب انہوں نے زندگی میں خریدی ہو. درسی کتاب خریدنا تو ان کی مجبوری تھی، نہیں خریدتے تو استاد کلاس میں بیٹھنے نہیں دیتا. اس کے علاوہ تو کبھی کچھ نہیں خریدا. کون سی کتاب خریدی انہوں نے؟ ان کے قلم سے آخری دفعہ کیا لکھا گیا؟ امتحان کے سوال کا جواب لکھا گیا، اس کے علاوہ تو نہیں لکھا گیا. تو ایک ایجوکیشن سسٹم وہ ہوتا ہے جو رائٹرز اور ریڈرز پیدا کرتا ہے، ایک ایجوکیشن وہ سسٹم وہ ہوتا ہے جو لٹریٹس پیدا کرتا ہے. اور لٹریٹس اور ریڈرز اور رائٹرز میں فرق ہے. لٹریٹس وہ مخلوق ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا تو ہے لیکن وہ لکھنا پڑھنا چاہتی نہیں ہے. اور ریڈرز اور رائٹرز وہ لوگ ہیں جو لکھے اور پڑھے بغیر کسی دن کا تصور نہیں کر سکتے. They can't live without book, without pen. So we have produced a breed who is not at all interested in reading or writing. So why would we like the rest of the nation to become like them? نہیں، بقیہ لوگوں کو ان جیسا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کو روکنا پڑے گا، ہمیں اس کو بریک کرنا ہوگا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس سائیکل کو؟ تو جو پوائنٹ ہے، پہلا اصول جو ہم نے ڈے 1 ڈسکس کیا تھا، میں اس کو ریکال کرا دوں. ان پٹ کی کوالٹی اور ان پٹ کی لینتھ امپروو کر دیں، آؤٹ پٹ امپروو ہو جائے گا. اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہ ڈائریکٹ ان پٹ ہے، یہ انڈائریکٹ ان پٹ ہے، یہ انڈائریکٹ ان پٹ ہے، یہ ڈائریکٹ ان پٹ ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسان بہت اچھا بولے اور بہت اچھا لکھے. تو بہت اچھا کیسے لکھے گا؟ بہت اچھا پڑھے گا، بہت اچھی ریڈنگ اس کو ملے گی، بہت اچھی لسننگ اس کو ملے گی. اس کی ڈیٹیل میں ہم گئے، اس کی اسٹریٹجیز میں نے شیئر کی، اس کی اسٹریٹجیز میں نے شیئر کی، اس کی اسٹریٹجیز میں نے شیئر کی، اس کی اسٹریٹجیز میں نے شیئر کی. میں نے اس کا پورا کانسیپٹ چینج کر دیا. میں نے بتایا کہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے. رائٹنگ جو ہے وہ رائٹنگ اس کا نام نہیں ہے، رائٹنگ ان کا نام ہے. آپ کو وصیت باتیں جانتی ہیں یار، آپ کو بچے کی وہ یعنی کس طرح سے رائٹنگ پاسبل ہوتی ہے، اور رائٹنگ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک انسان کو رائٹر بناتے ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو تا حیات اس کے قلم پہ تالا لگاتے ہیں. ہم جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس سے رائٹر پیدا نہیں ہو سکتا. ہم تھاٹ کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے. ہم متن کے حلیے کو متن کی غایت پر مقدم سمجھنے لگ گئے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ فارم امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ایسنس امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کریں. رائٹنگ اسے کہتے ہیں. سوچ اور لفظ بہت بات کی بات ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں، میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہی نہیں ہوں، میں تو ڈائریکٹ اس پر لکھتا ہوں. تو ونس اپون اے ٹائم رائٹنگ جو تھی نا، وہ چھالوں کو، جو درخت کی چھالیں ہیں نا، ان کو سیدھا کر کے، اور بلکہ اس سے بھی بہت پہلے پتھر کی سلوں کو لوہے کی نوکیلی چیزوں سے اس پہ کندہ کرنے کا نام تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ درخت کی چھالوں پر کچھ بنانے کا نام تھا. پھر ایک ٹائم آیا لکڑی کی تختیوں پر بڑی محنت سے روشنائی بنا کر اس پہ کچھ قلم کی نوک بنایا گیا، اس پہ کچھ کرنے کا نام تھا. رائٹنگ یہ تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ رائٹنگ جو تھی وہ فاؤنٹین پین سے ایک پیپر پہ کچھ لکھنے کا نام تھا. پھر ایک ٹائم آیا کہ رائٹنگ جو تھی وہ کسی کیز کو پریس کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ رائٹنگ ایک اسکرین کو ٹچ کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب تو آپ کی بھی نہیں پریس کرتے، آپ تو اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں خالی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رائٹنگ کا ایپریٹس جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد چینج ہوتا چلا گیا. لیکن رائٹنگ کے اندر جو کامن بات تھی وہ یہ تھی. یہ تو چینج ہو جائے گا. ہم اس کے کرافٹس مین پیدا کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے انسان کو تیار نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم، اس کی میں نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی ہے. اس کی مثالیں اور اس کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی اور شیئر کی ہیں کہ کیسے یہ ہوگا، کیسے یہ ہوگا. تو پہلا اصول یہ تھا کہ آپ ان پٹ امپروو کر دیں، آؤٹ پٹ امپروو ہو جائے گا. دوسرا اصول یہ تھا کہ آؤٹ پٹ کا فری فلو
آپ الاؤ کر دیں اور جیسا بھی آؤٹ پٹ ہے اسے ایکسپٹ کر لیں. آپ اس کو مسئلہ نہ بنائیں, آپ کریکٹ نہیں کریں. دیکھیں کسی بھی بچے کو اس طرح کریکٹ کرنا جس سے اس کا سیلف کریکشن کی ایبلٹی متاثر ہو جائے, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. آئی ریپیٹ, کسی بھی بچے کو اس طرح سے اس کی کریکشن کرنا کہ اس کی سیلف کریکشن کی ایبلٹی سسپینڈ ہو جائے یا ویک ہو جائے یا ڈسٹرب ہو جائے, یہ اس بچے کے اوپر ظلم ہے. ہر بچہ ایبلٹی آف سیلف کریکشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اس کی سیلف کریکشن کی ایبلٹی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, ہم کیوں سسپینڈ کرتے ہیں؟ ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے. ہر انسان کے اندر سیلف کریکٹ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. میں آپ کو جو چیز شیئر کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آپ ایرر فری ان پٹ دیں اور آؤٹ پٹ جیسا بھی آ رہا ہے اس کو دھیان. ان پٹ دیتے رہیں, آؤٹ پٹ ایکسپٹ کرتے رہیں, ان پٹ دیتے رہیں, آؤٹ پٹ ایکسپٹ کرتے رہیں. تھوڑے دن کے بعد آؤٹ پٹ اور ان پٹ کی کوالٹی میچ ہو جائے, بالکل ایک لیول پہ آ جائے. ہم یہ نہیں کرتے. میں آپ سے میں نے شیئر کیا کہ پاکستان کے اندر لوکل پبلشرز کی میں نے بہت ہی کم کتابیں ایسی دیکھی ہیں جو انگریزی کی غلطیوں سے پاک ہو. بلکہ میں نے اردو کی بھی کتابوں میں غلطیاں دیکھی ہیں, انگریزی کو تو ہٹا دیں آپ. سائنس کی کتابوں میں سائنس کی فاش غلطیاں دیکھی ہیں, انگریزی کی غلطی تو سائنس کی کتاب مطلب سائنس کی کتابوں سے تو یہ توقع بھی نہیں ہوتی کہ وہ انگریزی کی غلطیوں سے پاک ہو. یعنی انگریزی کی کتاب سے تو پھر بھی یہ توقع ہوتی ہے, سائنس کی میں حیران ہوتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا. اور دیکھیں اس سے ہوگا کیا. ایک چیز ہے سینس آف لینگویج, انٹیوٹیو سینس آف لینگویج. میری ساری گفتگو کا جو بالکل مرکزی پوائنٹ تھا نا, میں یہ سم اپ کر رہا ہوں اس وقت, وہ تھا انٹیوٹیو سینس آف لینگویج. یعنی ہم کوئی زبان اچھی بولنے یا لکھنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں اس زبان کے قواعد حفظ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 ٹینسز میں سے انگریزی زبان کو چھوڑیے کوئی بھی زبان 90% اسپوکن اور ریٹن لینگویج صرف 2 ٹینسز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. صرف 2, 12 میں سے صرف 2 پہ. یہاں استاد جو ہے 1 مہینہ ایک ٹینس کے نظر کرتا ہے. یہی حرکتیں کرتے ہیں. ہر ٹینس کو مساوی اہمیت دے کر سب کو برابر, یعنی 2-3 ٹینسز تو ایسے ہیں اگر کوئی انسان بولتا ہوا پایا جائے تو آپ اسے سیدھا پاگل خانہ پہنچا دیں گے. آپ کہیں گے بھائی عملی زندگی میں, یعنی آپ یقین مانیں یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے نا, یہ صرف 2 جگہوں پہ بولا جاتا ہے, یا کلاس روم میں یا پاگل خانے. کوئی صاحب عقل ان ٹینسز کا استعمال نہیں کرتا. تو ہم سوچیں تو ہم کیا کرنا ہے. 90% اسپوکن اور ریٹن لینگویج صرف 2 ٹینسز میں ایگزسٹ کرتی, باقی 10% کے اندر باقی چیزیں آتی ہیں. اور تو لینگویج جو ہے, کسی انسان کی زبان جو اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ اسے قواعد حفظ ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی انٹیوٹیو سینس آف لینگویج اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ وہ ان پٹ کی کوالٹی سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور ان پٹ کے میں نے 3 کریکٹرسٹکس بتائے تھے. اگر کوئی ان پٹ ان 3 کے اوپر کھڑا, 3 میں سے ایک تو نان نیگوشیبل ہے, باقی 2 بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. پہلا کیا تھا؟ ایرر فری. ایرر فری ان پٹ ہونا چاہیے. میں ابھی کیا دیکھتا ہوں, آپ یا تو خود اگر کر سکتے ہیں تو کیجئے, نہیں تو لوگوں کو آپ انوائٹ کیجئے کہ وہ کریں. آپ کے اسکول میں جتنی کتابیں لگی ہوئی ہیں جو انگریزی میں پڑھائی جا رہی ہیں, آپ ان سب کی انگریزی کو ایویلویٹ کروائیے کسی ایکسپرٹ سے. آپ کو پتہ لگے گا کہ سائنس کی کتاب میں انگریزی کی کتنی غلطیاں ہیں, معاشرتی علوم کی کتاب جو کہ انگریزی میں ہے اس میں انگریزی کی غلطیاں ہیں, اسلامیت کی کتاب جو انگریزی میں ہے اس میں انگریزی کی غلطیاں ہیں, میتھس کی کتاب جو انگریزی میں ہے اس میں انگریزی کی غلطیاں ہیں. اللہ ماشاء اللہ لوکل پبلشر کی کوئی کتاب اللہ ماشاء اللہ ملے گی جو درست انگریزی میں ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ اس کا سینس آف لینگویج ڈسٹورٹ ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ان پٹ بہت اہم ہے. ایرر فری. ہم اچھا استاد صاحب کو اسکول نے مجبور کر دیا ہے آپ سوائے انگریزی کچھ نہیں بولیں گے, اور میتھ سائنس بھی انگریزی میں ہی پڑھائیں گے. اب وہ اپنی الٹی سیدھی انکل جیدی والی انگلش بولتا ہے جو مطلب ابلیس بھی شرماتا ہے اس انگلش کو سن کر. عجیب سی حرکتیں کرتا ہے, لیکن وہ بولتا ہے انگلش اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انگلش بولتا ہے. پوری کلاس ایک ایرونیس ورژن آف انگلش سنتی رہتی ہے.
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بجائے جو میں نے آپ کو کچھ فارمز بتائے کہ اب یہ L2 کی اوریسی کیسے ڈیولپ ہوگی, انگلش لینگویج کی اوریسی کیسے ڈیولپ ہوگی, اس کے میں نے کچھ طریقے بتایا آپ کو. میں نے آپ سے کہا کہ آڈیو بینک بنائیں, میں نے آپ سے کہا کہ آتھینٹک ٹیکسٹ کو آپ کس طرح سے نیریٹ کریں. میں نے آپ کے سامنے ایک ایکٹیویٹی کی, میں نے بتایا کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ ان پٹ کی فکر کیجئے, آؤٹ پٹ کی فکر چھوڑ دیجیے. ہم الٹا کیے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ بچہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے, دیکھیں وہ لینگویج کا ٹیچر جس کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو استاد صاحب ہیں ان کی پسندیدہ کتاب کا نام کیا ہے, ان کے پسندیدہ مصنف کون سے ہیں, ان کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں, ان کے پسندیدہ نظم اور شعر کون سا ہے, ان کی پسندیدہ کتاب کا پسندیدہ جملہ کون سا ہے. جس لینگویج ٹیچر کے بچوں کو یہ نہیں پتا, یہ وہ لینگویج ٹیچر نہیں ہے جو ان بچوں کو ریڈر اور رائٹر بنا سکے. جس لینگویج ٹیچر کے بچوں نے اپنے استاد کے قلم سے پیدا ہوئی تحریر نہیں چکھی, یہ وہ استاد نہیں ہے جو اب ان بچوں میں لکھائی کا جوہر بیدار کر سکے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے استاد جی جو ہے نا یہ خود بھی نہیں پڑھتے, یہ تو پڑھواتے ہیں, پڑھتے تھوڑی ہیں, یہ تو لکھواتے ہیں, لکھتے تھوڑی ہیں. اور لکھوانے سے مراد ہے نقل. لائن نمبر پیج نمبر 19 پر لائن نمبر 4 سے لائن نمبر 10 تک یہ سوال نمبر 2 کا آنسر ہوگا. چلو جی, بالکل احمقوں کا, بالکل یعنی اس طرح کا معاملہ دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب اپنے بچوں کو تو چھوڑ دوں, بالکل یہ صورت حال ہے. کھانے دیکھیں, اگر ہم کھانے کے نام پہ بھوسا کھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھوسا ہے, بھوسا ایگزیکٹلی بھوسا ہے. یہ ہے وہ صورت حال, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی کوالٹی اس ان پٹ کی ہوگی ایرر فری, دوسری کوالٹی اس ان پٹ کی ہوگی پیور, تیسری کوالٹی اس ان پٹ کی ہوگی لٹریچر. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان تینوں میں یہ والی جو کوالٹی ہے یہ نان نیگوشیبل ہے. استاد اگر یا تو استاد کو درست انگریزی آتی ہے تو وہ بولے. آئیڈیلی تو لینگویج ٹیچر کو لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے آئیڈیلی, ادروائز یہ تو پھر منافقت ہے, یہ خیانت ہے. آپ جس چیز کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو انگلش لینگویج ڈیولپ کرنے کے پیسے مل رہے ہیں, تو انگلش لینگویج آپ کی اتنی ڈیولپ نہیں ہے تو پھر تو یہ تو خیانت ہے. اصولی طور پر تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اردو کے ٹیچر کی لینگویج اردو کی اچھی ہونی چاہیے, لینگویج یہ تو نان نیگوشیبل ہے. ادروائز اس کے جو دوسرے میں نے آلٹرنیٹس بتائے ہیں اس پر کام ہونا چاہیے. اسی طرح میں نے L1 اور L2 کے حوالے سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کیا. میں نے یہ بتایا کہ فرسٹ لینگویج جو ہے, میں نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی کہ فرسٹ لینگویج, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لینگویج میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, تو یہ بات دوسری زبان کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی یہ بات صحیح ہے. دوسری زبان یعنی کہ L2 یہ زبان کا میڈیم آف کمیونیکیشن ہونا سیکنڈ لینگویج کا تو پرائمری فنکشن ہے. فرسٹ لینگویج کا یہ سیکنڈری فنکشن ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ سیم وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے. میں اس کو ایک ری انفورس کر رہا ہوں. فرسٹ لینگویج کا پرائمری فنکشن یہ نہیں ہے کہ لینگویج میڈیم آف کمیونیکیشن ہے. میڈیم آف کمیونیکیشن ہونا سیکنڈ لینگویج کا پرائمری فنکشن ہے. فرسٹ لینگویج کا تو یہ سیکنڈری فنکشن ہے. تو فرسٹ لینگویج کا پرائمری فنکشن کیا ہوا؟ فرسٹ لینگویج کا پرائمری فنکشن یہ ہے میڈیم آف تھاٹ جو ہے وہ میڈیم آف تھاٹ ہے, میڈیم آف امیجنیشن ہے, میڈیم آف کمپریہنشن, فری فلو آف آئیڈیاز کو انیبل کرنے کا وسیلہ ہے. تو اگر پہلی زبان ویل روٹڈ نہیں ہے, اگر پہلی زبان کے اندر اوریسی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, تو یہ مسئلہ رہے گا. آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان میں اپاہج ہو, سوائے ہماری قوم کے بڑے لوگوں کے. مطلب ہمارے یہاں ہم پیدا کر رہے ہیں ایسا ورژن جو اپنی زبان نہیں جانتے. اپنی زبان میں کچا ہونا اور آقا کی زبان میں یکتا ہونا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ آپ کو بتا دوں, اپنی زبان میں کمال حاصل کرنا ہوگا, ناٹ آن دا ایکسپینس آف یور اون لینگویج, ناٹ آن دا ایکسپینس آف conceptual learning of other subjects. We have to develop English language proficiency in our children, but we have to protect the other. یعنی ایسا نہیں ہے کہ
اس کا بالکل یہاں دوسری چیزوں کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا. ایسا نہیں کرنا, بہت حکمت سے یہ کام کرنا. یہ بات واضح. پھر ہم نے یہ بات کہی کہ میں 4 چیزیں آپ کو پروپوز کر رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں, دیکھیں یہ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ میں آپ کو اس نظام میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار کروں گا. آپ مجھ سے بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرا تعارف پڑھا نہیں. آپ میرا تعارف پڑھ لیں, میری ٹاک سن لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا میں اعلانیہ اس نظام کے اوپر کرٹک ہوں. میں کوئی چھپا ہوا کرٹک نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نظام کے اندر یہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی موٹی کریکشن سے کام نہیں چلے گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لینگویج کے اندر آپ کم از کم 3 کاپیز کا لفظ چونکہ ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے میں نے استعمال کیا, نہیں تو مجھے تو یہ لفظ بہت ناپسند ہے, کاپی. آپ پتہ ہے پڑھی لکھی دنیا میں کسی انسان کو کہیں کہ یہ آپ نے کاپی کیا ہے یا یہ کاپی ہے آپ کی, وہ ناراض ہو جائے گا, لڑے گا, برا مان جائے گا. کہے گا کاپی کا لفظ علمی دنیا میں گالی کے مترادف, گالی کے برابر ہے. کوئی گالی ہوتی ہے نا, آپ پڑھی لکھی علمی دنیا میں اس لفظ کا وہ مقام. ہماری پوری نسل تعلیمی نظام میں داخل ہوتی ہے اور کاپیاں بردار لشکر تیار ہوتا ہے. ماہر نقل, نقالوں کی فوج کاپینگ کرتی ہے. کیا کرتے ہیں میں آپ کو 4 بتائیے, 4 میں سے 3 کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کریں. تو چاروں کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پہلی میں نے آپ کو بتائی ورڈ پار نوٹ بک, اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی, اور ان میں سے کوئی بھی سیشن باؤنڈ نہیں. آپ پیرنٹ ہیں وہ بھی کرا سکتے ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا یہ آپ خود کریں. ویسے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو آپ قلمی نسخہ بچے سے بنوائیں گے وہ قلمی نسخہ آپ خود بھی بنا کے دکھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بچوں سے کرائیں اور خود نہ کریں. تو ایک تھی ورڈ پار نوٹ بک, اس کی ڈیٹیل میں بتا چکا آپ کو. میں نے ڈکشنریز کی ٹائپس اور اس کی ڈیٹیلز میں نے بتائیں کہ وہ کس طرح سے ہوں گے, انتخاب کیسے کریں گے. یاد ہے وہ ساری بات. دوسرا پھر میں نے آپ سے کہا ریڈنگ لاگ بنائیں. ریڈنگ لاگ آپ اپنا بھی بنائیں گے. ریڈنگ لاگ میں آپ کیا کریں گے, بچوں کا بھی ریڈنگ لاگ ہوگا. تیسرا میں نے کہا کہ رائٹنگ بک بنائیں گے آپ, جس میں فری رائٹنگز ہوں گی, جس کا ٹاپک کوئی نہیں دے گا, جس کے اندر سے پیس آف رائٹنگ میں سے بچہ خود اپنا جو پاورفل فریز ہے وہ خود انڈر لائن کرے گا. یاد ہے یہ بات جو ابھی آپ نے کیا, یہ ایکٹیویٹی آپ نے کی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اینتھولوجی ڈیولپ کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بچپن میں بیاض بنائی تھی. جس انسان نے بیاض بنائی اس کے شعری ذوق آج بھی موجود ہے. اس کے اندر ایک شعری ذوق ہے, اس کے اندر ایک شعر فہمی اور شعر کے ساتھ ایک نسبت, ایک تعلق وہ محسوس کرتا ہے. جس نے بیاض نہیں بنائی وہ نہیں کرتا. اینتھولوجی جو ہے وہ پوئٹک ورسز کی کلیکشن نہیں ہے. اس میں پوئٹری پروز کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, اقوال بھی ہو سکتے ہیں, شعر بھی ہو سکتا ہے, نظم بھی ہو سکتی ہے. حوالے کے ساتھ آپ ڈالتے رہیں. بچے کو نا گہری اور کام کی بات چننے والا, نوٹس کرنے والا بنائیے. ہمارا بچہ صرف یہ مطلب کسی بھی چیز پہ دھیان دینے کے لیے صرف ایک ہی کرائٹیریا اس کے پاس رہ گیا ہے, اور وہ یہ ہے سر یہ امتحان میں آئے گا. جیسے ہی اس کو گمان ہوتا ہے یہ امتحان میں نہیں آئے گا تو کہے گا یہ جتنی بھی کام کی بات ہے ہٹاؤ. میں اکثر ہم ایک سوال نہ کیا کریں بچوں سے, کوئی نظم پڑھیں یا شعر پڑھیں یا کوئی مضمون پڑھیں نا, آپ ان سے پوچھیں اس پوری نظم میں, اس پورے غزل میں یا اس پورے مضمون میں اس جملے کو یا اس شعر کو یا اس مصرے کو انڈر لائن کرو جس کو پڑھنے میں تمہیں بہت لطف آیا, جو تمہیں بہت پسند آیا, وہ شیئر کریں. آپ نے ایک چیپٹر پڑھا, آپ ان سے کہیں اس پورے مضمون کی, گلیورس ٹریول کے پورے مضمون کے اندر وہ لائن جو تمہیں سب سے زیادہ مزے کی لگی, اچھی لگی, وہ شیئر کرو. اب ہر بچہ اپنی اپنی پسند کی لائن شیئر کرے گا, اور جب ہر بچہ اپنی لائن شیئر کرے آپ اپنی زبان میں اس کو ایک دفعہ ریفریز یا آپ اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں, مزہ آ جائے گا کلاس کو. ان کو کسی گہری معنوی بات پہ یعنی کسی اچھی کلام کو, کسی بامانی کلام کو پسند کرنے کا دائیہ ان میں پیدا ہوگا, کسی بامانی کلام پہ غور کرنے کا رجحان ان میں پیدا ہوگا جب آپ یہ کام کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک کہانی سنائیں انہیں, جب بچوں نے کہانی پڑھی
آپ ان سے کہیں اس کہانی کے اندر کوئی ایسا جملہ جو تمہیں بہت مزہ آیا, اچھا لگا, بتاؤ کون سا. وہ خود بتائے گا یہ فریز ایسا. اینتھولوجی جو ہے وہ ایسی ہی حکمت والی, بامانی, بہت ہی ایک ایسا فریز جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک ادبی ذوق موجود ہے, ایک ادبی آن بان موجود ہے. ایسا پیس آف ٹیکسٹ جو ہے وہ ادھر جمع کرے گا. اب سوچیے کیا کام ہے یہ. آپ اس کے مقابلے پہ 10,000 کوشچن آنسر اور فل ان دا بلینک کرا دیں, آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک اینتھولوجی کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ اس کو ریڈنگ کا ذوق بڑھائے گا, یہ اس کا رائٹنگ کا ذوق بڑھائے گا, یہ اس کا ریڈنگ کا ذوق بڑھائے گا, یہ اس کی ووکیبلری ڈیولپ کرے گا, اور یہ ساری مل کے اس کی لینگویج ڈیولپ کریں گے. مسئلہ ہی نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہم مطلب رائٹنگ کے نام پر ہم جو حرکتیں کرتے ہیں, مطلب ایف کو سیدھا بنوانا اور ایم کو لائنوں کے اندر رکھوانا اور او کو کی گولائی کو سیدھا کروانا, ایف کی شکل کو سیدھا کرنے کے چکر میں بچے کی شکل خراب کر کے رکھ دی ہے. جیم کا پیٹ سیدھا کرنے کے چکر میں بچے کا پیٹ خراب کر کے رکھ دیا. کتنی دفعہ کہا ہے لائن کے اندر لکھو. یعنی یہ ان کو میں کہتا ہوں یہ ABCD جو ہے نا, یہ انسٹرومنٹس آف ٹارچر ہے, انسانوں کو ہیراس کرنے کا, بلکہ چائلڈ ابیوز کے آلہ کار. چائلڈ ابیوز سنا ہے؟ چائلڈ ابیوز ایک چیز ہوتی ہے, چائلڈ ابیوز. تو یہ ABCD has become instrument of child abuse in our society. And we need to challenge it. We need to stop it. میں کہنا چاہیے بھائی کیا کر رہے ہو, ریلیکس. میں نے آپ کو بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ آپ لیٹر سے سفر شروع نہیں کریں گے, حرف سے آغاز ہی نہیں ہوگا. لینگویج ڈیولپمنٹ کا آغاز حرف سے نہیں ہوگا, لائبریری سے ہوگا, کتاب سے ہوگا. پوری کہانی میں نے آپ کو بتائی. اگر آپ لیٹر سے شروع کرتے ہیں تو آپ میکینکس آف ریڈنگ دیتے ہیں, اگر آپ لائبریری سے شروع کرتے ہیں تو ڈیزائر ٹو ریڈ دیتے ہیں. اور کتنا اس کے نتیجے میں فرق. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ پہلے ملے گا. حرف جو ہے وہ لفظ کی نوعیت پر غور کرنے کا نتیجہ ہوگا. اس کا پورا پروسیس میں نے بتایا, اس کی ایکٹیویٹی میں نے بتائی. آپ یہ کام کیجیے. ہمارے ERDC کے کنیکشن میں جتنے ادارے, جتنے اسکول, جتنے انڈیویجولز یہ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ جب انہوں نے ان پروگرامز کو امپلیمنٹ کیا ہے, 100% بچے ریڈرز اور رائٹرز بنے ہیں. اس کا سکسس ریٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ 20 بچوں کے ساتھ یہ کام کریں تو ان میں سے 2 بچے لکھاری پیدا ہوں, ایسا نہیں ہے. 100%, 100%. انشاءاللہ آپ یہ کام کیجیے. آپ دیکھیے ابھی کلاس میں شاعر اور ادیب ویسے نکلیں گے. اور یہ رائٹنگ اسکلز, اگر آپ چاہیں سائنس میں جائیں, انجینئرنگ میں جائیں, میڈیکل میں جائیں, رائٹنگ اسکلز آپ کے کام آتی ہیں. آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں عجیب ہم نے تردد رائٹنگ کے لیے پیدا کیا. تو آپ کے پاس ایک کیس اسٹڈی میں نے اس میں دی ہوئی تھی, وہ اس لیے دی ہوئی تھی تاکہ آپ اس کو خود سالو کریں. اب آپ دیکھیے گا آمرہ والی کیس اسٹڈی کسی نے پڑھی ہے؟ میں نے 2 بچیوں کی کیس اسٹڈیز دی ہیں جو پچھلے دن میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. جویریہ ہے اور ایک آمرہ ہے. اور آمرہ کو اسکول نے کہا ہے کہ کلاس ریپیٹ کریں گے. اور کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو لکھنے میں دقت ہوگی. یہ اب کیا خیال ہے بچی کی کلاس ریپیٹ کرنی چاہیے؟ جویریہ کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ اس کی بھی کلاس ریپیٹ کرنا ہوگا. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے, آپ دیکھیے گا جویریہ اور آمرہ دونوں میں آئیڈیاز کی شارٹیج نہیں ہے, دونوں میں یہ چیز موجود ہے. صرف ان کا یہ والا پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہم نے اتنا ایشو بنایا کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا. رائٹنگ کی فارمل انسٹرکشن اور رائٹنگ کی فارمل ڈیمانڈ پڑھے لکھے ممالک میں 7 سال سے پہلے نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں 2-2.5 سال کی عمر میں شروع کر دی جاتی. جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں, اس عمر میں ہمیں بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس پکڑانا چاہیے, میگنیفائنگ گلاس پکڑانا چاہیے, جس کو لے کے وہ دنیا ٹٹولنے کے لیے نکل جائے. ہم پینسل پکڑاتے ہیں, جس کی بار بار وہ نوک توڑتا ہے, تو اس کے بعد ڈانٹ کھاتا ہے. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم بچوں کو. سوچیں ڈرائنگ کا کنسیپٹ تو ہم نے پڑھا ہے, پھر وہ کروا سکتے ہیں. پینسل ہے کوئی بات. ہمارے یہاں ورک شاپ ہوتی ہے نا, ہم تو فیلٹ ٹپ پین دیتے ہیں اور اس سے ڈرائنگ کرواتے ہیں. ہم تو بالکل ایک الگ, ہم تو ایک
الگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. یعنی جو ہم نے میں نے تھوڑا سا بتایا تھا سنا کہ رف سرفیس پر جو ہے وہ بچہ زیادہ اچھا ہے. اصل میں بچہ جو ورٹیکل اسپیسز ہیں ان پہ لکھنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیوار پہ لکھتا ہے, دیکھیں بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ نوٹسبل رہنا چاہتا ہے. بچے کے لیے سب سے پریشانی کی بات وہ لمحات ہوتے ہیں جب وہ ان نوٹسڈ ہوتا ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت نوٹس کیا جاتا ہے. 3 مہینے کا بچہ شور مچا دیتا ہے اگر اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ میری اماں جان اور میرے باقی گھر والے سامنے والے کمرے میں بیٹھ کر قہقہے لگا رہے ہیں اور میں یہاں اکیلا پڑا ہوں. 3 مہینے کا بچہ اس وجہ سے پروٹیسٹ کرتا ہے, رونا چیخنا شروع کرتا ہے کہ سب لوگ ادھر آؤ, مطلب میں تو یہاں ہوں. اصل میں اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے میرے آس پاس بیٹھ کے کرو. I want to remain noticeable. I want to remain in your attention. وہ یہ چاہتا ہے. تو بچہ جو ہے, بچے کے اندر بہت اہم دائرہ اس کی نفسیات میں یہ ہے کہ to remain noticeable. تو وہ جو لکھتا ہے, یعنی جو وہ اسٹروک کھینچتا ہے کسی کاغذ, یا آپ کو پتا ہے بچہ لکھنے کے لیے سب سے فیوریٹ چیز مارکر ہے اس کے نزدیک, پینسل نہیں ہے. پینسل از ناٹ. اس کی وجہ کیا ہے, پینسل سے جب آپ لکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا, اس پینسل سے جو اسٹروک پیدا ہوتا ہے وہ بہت کمزور, بہت نحیف, بہت نہ نظر آنے والا. پینسل سے آپ ایک لکیر کھینچیے, کتنے فاصلے سے نظر آئے گی آپ کو؟ 2 فٹ کے فاصلے سے نظر نہیں آئے گی آپ کو. پینسل سے کھینچی ہوئی لکیر نظر آئے گی کیا؟ نہیں. آپ یہاں اگر اس ٹیبل پہ پینسل سے کوئی لکیر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے نظر نہیں آئے گی, سمجھ نہیں آئے گا کیا لکھا ہے. مارکر سے کھینچیے, دور تک نظر آئے گا. بچہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو نوٹسبل نہ ہو سکے. جب ایک بچہ کاپی پہ لکھتا ہے, کاپی دکھاتا ہوں 1 منٹ. فرض کیجئے ایک کاپی پہ بچہ لکھتا ہے جو کہ المشہور کاپی, ہمارے تعلیمی نظام کی المشہور کاپی, ٹھیک ہے, جس کے یعنی اگر کاپی نہیں ہوگی تو ہمارا تعلیمی نظام ہی بیٹھ جائے گا, مطلب کاپی. تو اس کے اوپر جب بچہ لکھتا ہے پینسل سے, اب ہوتا ہے کاپی کا جو کاغذ ہے یہ پیور وائٹ نہیں, یہ ہلکا سا گریش ہے, اور جو پینسل ہے یہ پیور بلیک نہیں ہے, یہ بھی گرے ہے. یہ لیس بلیک ہے, یہ لیس وائٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ اس سے لکھتا ہے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی, کیونکہ جو وہ لکھ رہا ہے وہ اس کے لیے تشفی والا نہیں ہے. تو وہ زور لگاتا ہے, وہ سوچتا ہے شاید زور لگانے سے اچھا لکھا جائے. نوک ٹوٹ جاتی, پھر ایک زور سے دھک پڑتا ہے, پھر توڑ دی نوک, ابھی تو دلائی تھی پینسل تجھے, نوک ٹوٹ جاتی ہے, پیج پھٹ جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کس مشقت سے ہم یعنی ہر بچے کی خودی کو مارنے کا انتہائی کامیاب نظام ہے ہمارے پاس. مطلب ہر وہ بچہ جو اس اسکول میں 5-6 سال پڑھ کے نکلے گا, طے شدہ بات ہے کہ اس کی خودی جو ہے وہ مر چکی ہوگی. بالکل اس طرح, یعنی یا تو وہ زیادہ چھٹیاں کرے تاکہ خودی سلامت رہے, اگر روزانہ آتا ہے تو پھر تو وہ اس کی خیر نہیں. بالکل اس طرح ہم اس کو گزارتے ہیں. تو بچے کے لیے نا یہ اس طرح لکھنا اس کے لیے تسلی بخش نہیں ہے, وہ مارکر سے لکھنا چاہتا ہے. آپ کبھی بچوں کو چوائسز دیجیے, وہ اٹھائے گا وغیرہ, میں مارکر سے لکھوں گا. کیوں مارکر سے لکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نوٹسبل رہتا ہے. اور پھر وہ ورٹیکل, اچھا کاپی میں جو کچھ لکھتا ہے نا, تھوڑی دیر بعد کاپی بند ہو جاتی ہے, تو وہ نوٹسبل نہیں ہے نا. دیوار پہ لکھنا چاہتا ہے. کیوں لکھنا چاہتا ہے دیوار پہ؟ دیوار پہ مارکر سے لکھنا چاہتا ہے. کیوں لکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک دفعہ لکھا ہے نا, برسوں نوٹسبل رہتا ہے, دور سے نوٹسبل رہتا ہے. بچے ہم اس طرح ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ بچے کس طرح سیکھتے ہیں. ہم نے تو بس یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں تم سے یہ حرکتیں کرانی ہے تعلیم کے نام پہ. تم سب کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو تیری ایسی تیسی, کیسے نہیں کرے گا, بلاؤ اس کے. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ابا تک پہنچ جاتے ہیں. مطلب لے آؤ اپنے ابا کو, ابو سے بات کریں گے تمہارے. آسان نہیں کرتے ہم اس کی زندگی کو, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت موٹی موٹی چیزیں آپ سے میں نے شیئر کی. وہ کیس اسٹڈی میں نے آپ سے ڈسکس کر لی. دیکھیے ہماری فیس بک پیج پر بہت ساری ایسی خطرناک ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کو پریشان کر سکتی ہیں, سوچوا سکتی ہیں, آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ سکتی ہیں.
فیس بک پیج پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کام ہونا چاہیے اور ہمارے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے, بالکل چینج ہونا چاہیے. ہمارا جو انداز ہے لینگویج ٹیچ کرنے, میں بتاؤں پاکستان کے اندر 1650 اسکولز ہیں الحمدللہ جنہوں نے میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی سے اردو کر لیا الحمدللہ. اس لیے انہیں سمجھ میں آئی یہ بات, انہیں سمجھ میں آیا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. لینگویج بالکل بہت اچھی لینگویج پڑھانی ہے بچوں کو, لیکن اپنے ٹائم پہ پڑھانی ہے نا. تو آپ اس کو, آپ ہمارے فیس بک پیج پر اور ہماری ویب سائٹ پر لینگویج ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو کلپس موجود ہیں. کریٹیوٹی, کانفیڈنس, یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں اس کے اوپر ویڈیو کلپس موجود ہیں, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. یوٹیوب پہ بہت کچھ موجود ہے, وہ آپ دیکھیے تاکہ آپ کو یہ مدد ملے ان ساری چیزوں میں. کچھ کتابیں میں نے بتائیں, ان کتابوں کو آپ تلاش کیجیے. میں نے آپ سے پاکستانی مصنفین کے نام لیے, میرا خیال ہے میں نے گوروں کے نام لیا کوئی, یہ مجھے یاد نہیں میں نے لیا نہیں لیا. دیکھیں اتنا میں نے آپ کا خیال کیا, میں نے کسی گورے کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اب بتائیے اس پر کوئی کویسچن جو اب آپ کے جو ریڈنگ کی آپ نے کہا لائبریری ہونی چاہیے, تو اس کے لیے کوئی بکس آپ ریکمینڈ کر دیں بچوں کے لیے. اچھا, جتنا ایک میں نے آپ کو بتایا وہ جو بہت ساری ٹریڈیشنل اسٹوریز ہیں, وہ تمام جو روایتی کہانیاں ہیں وہ تمام زبانوں کے اندر اویلیبل ہوتی جا رہی ہیں. یعنی ٹالسٹوائے کی اسٹوری اردو زبان میں بھی اب اویلیبل ہو گئی, انگریزی میں بھی اویلیبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یا مولانا روم کی کہانی حکایات انگریزی میں بھی اویلیبل ہو گئی ہیں, اردو میں بھی اویلیبل ہو گئی ہیں. حالانکہ اوریجنلی تو وہ الف لیلا انگریزی میں بھی اویلیبل ہو گئی ہے. تو جتنی روایتی کہانیاں ہیں ان کو آپ ڈھونڈیے, اور ان کے لیول اپروپریٹ ورژنس اویلیبل ہیں, مطلب بچوں کے لیے بڑوں کے لیے, تو یہ آپ ڈھونڈیے. پھر اسی طرح دیکھیں جب آپ کتابیں ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو آپ کو جو کرائٹیریا میں نے بتایا کہ اس کے اوپر انٹرسٹ ہو, ہاں لیول اپروپریٹ ہو, موضوعات اس طرح کے ہوں, آئسولیٹڈ سینٹینسز نہیں ہوں, ان ریئل ٹیکسٹ نہ ہو, بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو, اس کی بہت ساری چیزیں میں نے بتائیں. آپ اس بنیاد پر کتابیں ڈھونڈیے, آپ کے پاس بہت اچھی ورائٹی ہونی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو لائبریری ڈکشنری تک کا میں نے کرائٹیریا دیا کہ کون سی ڈکشنری لینگویج لرنرز کے لیے ہے. ہر ڈکشنری لینگویج لرنر کے لیے نہیں ہوتی. ایک ڈکشنری وہ ہوتی ہے جو ایڈیٹرز اور رائٹرز کے لیے لکھی جاتی ہے, ایک ڈکشنری وہ ہے جو نیٹو اسپیکرز کے لیے لکھی جاتی ہے, ایک ڈکشنری وہ ہے جو لینگویج لرنرز کے لیے لکھی جاتی ہے. آپ کے بچے کو کس طرح کی ڈکشنری دی جائے, اس کے کیا فیچرز ہیں جو دوسری ڈکشنری کے نہیں ہیں, میں نے اتنی ڈیٹیل میں اس کی بات کی ہے. آپ وہ ڈکشنری سلیکٹ کریں. میں نے آپ کو کرائٹیریا دے دیا ہے, ڈکشنری کا نام بھی بتا دیا میں نے کہ چلے فلاں لے لیجیے گا, لیکن میں نے آپ کو جو اصول جو کرائٹیریا بتایا نا یہ زیادہ اہم بات ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی بھی ڈکشنری کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, اس میں یہ محاسن ہے تو یہ میرے لیے ہیلپ فل ہے. سر ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ہمارے اسکول میں اس طرح رورل ایریاز سے کافی بچے آ رہے ہیں, بچیاں بلکہ بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, جو ایج ان کی کافی بڑھ گئی ہے لیکن وہ بالکل اسکول گئے ہی نہیں. ان کے لیے ہم نے اسپیشل کلاس اسٹارٹ کی ہے اور وہ بہت زبردست ہمیں رزلٹ دے رہے ہیں. ہم نرسری ٹو 5th کلاس ان ایئر ان کو پڑھاتے ہیں, تو وہ بہت اچھا ہمیں رسپانس دے رہے ہیں. تو اس کے بجائے جو چھوٹے بچے ہیں جو شروع سے کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں, ان کا وہ لیول نہیں مل پایا جو کاش کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا کہ انہیں اتنی جلدی اسکول میں لایا جاتا, ان کو بھی آسانی سے کھیلنے کودنے دیا جاتا. دیکھیں کھیلنا, باتیں کرنا اور گھومنا یہ 3 کام ایسے ہیں جن کی خالص تعلیمی اہمیت ہے. کھیلنا تعلیمی کام ہے, باتیں کرنا تعلیمی کام ہے, گھومنا تعلیمی عمل ہے. کھیلنا, گھومنا اور باتیں کرنا, کسی بچے کو ان 3 کاموں سے روک کر آپ اگر کوئی کام کروا رہے ہیں اور اس کو تعلیم سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سمجھے ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے. بالخصوص 10 سال سے کم عمر بچے کے لیے کھیلنا, گھومنا اور باتیں کرنا خالص تعلیمی کام ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں 3 لفظ آپ اپنے سامنے رکھیں. میں ایک اور آپ کو کرائٹیریا دیتا ہوں. فیملی, نیچر اور لائف.
ایجوکیشن کا پروسیس ان تینوں کے اوپر چلنا چاہیے. اپنی گھر کے اندر یعنی نانی نانا دادی دادا خالہ پھپھو فیملی ٹاک فیملی ٹائم اس پورے عمل کی تعلیمی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. ایک بچہ اپنی فیملی کے ساتھ جڑ کر جتنا زیادہ وقت لگائے گا اتنا اس کی حکمت اور فہم کھلے گا, بہتر ہوگا. دوسرا ہے نیچر, پہاڑ میدان سبزہ کھیت, ٹھیک ہے, دریا, جو کچھ بھی پودے چرند پرند, تو جتنا آپ اس کو انوالو کریں گے اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا, اور جتنا ریئل لائف ایکسپیرینسز وہ لے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ہم اس وقت اس سے ہمارے یہاں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں سے کاٹ کر کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. یعنی جس بچے کے ڈائجسٹو سسٹم میں اچھے نمبر آئے ہیں اس کا ڈائجسٹن برسوں سے خراب. سوچیے آپ, مطلب اپنے نظام ہاضمہ کی کیئر کرنے کے قابل نہیں ہوا, ڈائجسٹو سسٹم میں 20 میں سے 20 نمبر لے آیا. جس بچے کے اسلامیات میں علم گریڈ آیا ہے بے ایمان بچہ ہے, وہ خوف خدا اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. آپ سوچیے, ہم نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا اسٹمک کہاں ہے, تو بیٹے نے بتایا پیج نمبر 26 پر. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہمیں پہچاننے کے لیے تو کچھ نہیں پتا, تو کچھ نہیں پتا. میں بتاؤں ایک سال یعنی تمام وہ بچے ہیں جنہوں نے 2011 2013 2015 2017 میں امتحان دیا ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں جانتے ہیں. تمام وہ بچے جنہوں نے 2010 2012 2014 2016 2018 میں امتحان دینا ہے وہ سب نماز کے بارے میں جانتے ہیں, اس لیے کہ اس سال وہ امپورٹنٹ ہی نہیں تھا. یعنی ہماری حالت بچوں کی اور سسٹمز کی ایسی ہو گئی ہے, 5 لفظوں پر مشتمل ایک جادوئی جملہ ہے. آپ جب کسی کلاس کے سامنے وہ جملہ بولتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. وہ جملہ ہے یہ امتحان میں آئے گا. اس کی اپنی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ ہر کام کرنے کے لیے راضی ہے اگر وہ امتحان میں آئے گا. تو عقیدہ جو ہوتا ہے نا, عقیدہ یہ 2 نمبر کا سوال ہے, لہٰذا اس پہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا. اور اس سال تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے تو چلو ختم ہوئی بات ہے. عقیدہ اس سال امپورٹنٹ نہیں ہے, پچھلے سال امپورٹنٹ تھا اور 2 نمبر کا سوال تھا, لہٰذا اتنا ہی ٹائم دیں گے نا. یہ ہے مسئلہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایگزام اورینٹیڈ اسٹڈیز نہیں ہونی چاہیے, سیلف انیشیٹڈ انٹرسٹ بیسڈ اسٹڈیز ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں علم اور قلم اور کتاب سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ٹیچر جو ہیں انہوں نے کوئی کتاب کبھی خریدی ہے کبھی پڑھی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہی نہیں کبھی. کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی زبان سے کوئی ترنم میں کلام نہیں سنا ہی نہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں. کتنے اسلامیات کے ٹیچر ایسے ہیں جن کی تلاوت ان کے بچوں نے نہیں سنی ہے, کہاں سنی ہے. مطلب یہ کتنی عجیب صورت ہے. اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیچر کو یہ رول ماڈل کا لفظ جو ہے نا بے جان ہو چکا ہے. اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے کہ بالکل ماڈل ایک ہی ہوتا ہے, وہ جو ریما اور کون سی ہیں وہ ہے ماڈل. صابن میں آتی ہے, شیمپو میں آتی ہے, وہ ماڈل ہے. چائے والا یہ سب ماڈل ہے. رول ماڈل میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ماڈل لرنر بننے کی ضرورت ہے. ٹیچرز کو ماڈل لرنر بننے کی ضرورت ہے. جو کام ہم بچوں سے کرانا چاہتے ہیں وہ کمال کے درجے پر خود کرنے کے قابل ہوں, خود کر کے دکھائیں. یہ ہم نہیں کر رہے, اس وجہ سے پرابلم ہے. تو کوئی اور کوشچن اب اس سے ریلیٹڈ یا جی ہاں وہ جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی کروائی تھی نا, میں نے وہ ایکٹیویٹی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ایک پیٹرن, جو کل میں نے ایکٹیویٹی کروائی تھی وہ ایک کہانی تھی جس میں 4 چور تھے, 4 تھیوز, اور وہ پوری ایک کہانی تھی. تو اس کے اندر ایک پیٹرن, یعنی ان آ فارسٹ کی بات ہو رہی تھی اور ان دا ٹاؤن. تو میں بتا رہا تھا کہ ان دا ٹاؤن اور ان آ فارسٹ جیسے ہی آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو آ اور این اور دا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن آ اور این اور دا کے مسئلے کو, آرٹیکلز کے مسئلے کو رولز کی مدد سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہوتا. تو طریقہ یہ ہوگا
کہ جیسے وہ کہانی تھی جب ایسی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 30 اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی نا تو اس کی ایک سینس آف لینگویج ہو جائے گی. جو میں نے اس دن جو میں نے کرائی تھی وہ 150 لفظوں کا ٹیکسٹ تھا اور 2.25 منٹ میں ایک دفعہ اس کا ریسائٹل ہوا تھا. تقریباً 3.5 پونے 4 منٹ میں ایک ان پٹ میں نے اس کا دیا تھا لینگویج کا.